بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ ناول ریگزار تمنا، مصنف ماہا ملک، ایپیسوڈ 5۔ السلام علیکم اماں، رابعہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ شفیقہ حیات بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ہوتی کہاں ہو تم؟ کئی دن ماں کو سلام کرنے کی فرصت بھی نہیں ملتی تمہیں۔ وہ ماں کے قریب بیٹھ کر محبت سے ان کے پیر دبانے لگی۔ اچھی تو ہو؟ انہوں نے بیٹی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی اماں، اللہ کا احسان ہے، بہت آرام سے ہوں۔ رابعہ آئی ہے؟ عذرا بیگم بڑے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ کیسی ہو رابعہ؟ شکر ہے اللہ کا بابی، آپ سنائیں بچے کہاں ہیں؟ رافع اور نافع تو پچھواڑے میں پانی کی موٹر ٹھیک کر رہے ہیں۔ سدرا اور ثانیہ کچن میں ہیں، کوئی نئی ڈش بنا رہی ہیں۔ ان موئے ٹی وی والوں کو تو عورتوں کو سگڑ بنانے کا شوق چڑھایا ہے۔ مہنگی چیزیں بنا کر کوئی عجیب سا کھانا تیار کر کے دکھا دیتے ہیں۔ لڑکیاں اسی وقت بھائیوں کے پیچھے کہ ابھی چیزیں لا کر دو تو ابھی ہم بنائیں۔ بتاؤ ذرا، صبح رافع 500 کی چیزیں لایا ہے اور بنے گا کیا؟ موئی سویٹ ڈش۔ کھانے کے بعد سب ایک دو چمچ کھا لیں گے۔ اللہ خیر صلاح، میں 500 کی سبزی میں 10 دن نکال لیتی ہوں۔ ارے تم لوگ اپنے بچوں سے عاجز بھی بہت ہو، شفیقہ حیات بولی تھیں۔ یہ بھی آج کل کا فیشن ہوا کہ جو بات بچوں کے منہ سے نکلے اسے پورا کرنا ماں باپ کا فرض ٹھہرے، گویا یہ زیادہ سے زیادہ محبت کی نشانی ہوئی۔ ہم تو اپنے بچوں کو ایک شیر کی نگاہ دیکھتے تھے اور پھر انہیں بات پر اصرار کی طاقت نہ ہوتی تھی۔ آج کل کے بچے بچیاں تو اودم طوفان مچا ڈالتے ہیں۔ 500 یہ لڑکیاں کل لے گئیں تم سے بوتلیں پینے کے بہانے، 500 کا خرچہ آج کروا دیا۔ بابا ان کا منسٹر لگا ہے کہیں، اب وہ آپ کی شیر کی نگاہ کیا ہوئی؟ عذرا بیگم ہنستے ہوئے بولیں، ہمارے بچوں کے لیے تو آپ بھی بکری کا سا کلیجہ رکھتی ہیں، میں نہ دوں پیسے تو آپ سے ہی سفارش کرواتے ہیں سارے۔ اس وقت ان کی اصرار کی طاقت کمزور میں بدلا کرے نا۔ ارے بہو، وہ کیا کہتے ہیں، اصل سے سود پیارا، بالکل 16 آنے صحیح کہا جس نے بھی کہا۔ اپنے بچوں کو تو ڈانٹ مار بھی لیتے تھے، ان سب کو دیکھ کر جنے کہاں سے پیار امڑتا ہے۔ اور چالاک بھی کیسے ہیں سب کے سب، نئے سے نیا بہانہ تراش کر لاتے ہیں۔ میں تو اپنے رکھے ہوئے بھی اٹھا کر دے دیتی ہوں۔ رابعہ بھی ہنسنے لگی۔ پھر بابی کو کیا کہتی ہیں؟ ہاں دھیان آیا، عاشر میاں آ رہے ہیں، شفیقہ حیات چونک کر بولی تھیں۔ اچھا، رابعہ بیگم کو بھی مسرت ہوئی۔ کب؟ کل اکان کا فون آیا تھا، خوشی کے مارے باولی ہو رہی تھی۔ صحیح طور سے کچھ بتلایا بھی نہیں، رافع کا پوچھ رہی تھی۔ اسے ایئرپورٹ بھیجے گی عاشر میاں کو لینے، ہاشم بھی جائے گا۔ اچھا، رابعہ بیگم کا چہرہ بھی چمکنے لگا تھا۔ اللہ اس کی خوشیاں سلامت رکھے، بہت محسوس کرتی ہے عاشر کی غیر موجودگی کو۔ کتنے دنوں کے لیے آ رہا ہے؟ بتا تو رہی ہوں، اس دیوانی کو کچھ نہ سوچتا تھا، بس اتنا کہا اماں پرسوں عاشر آ رہے ہیں۔ رافع کہاں ہے؟ اس سے کہنا مجھ سے فوراً بات کرے، بس اتنی ہی بات کی۔ اسی اثنا میں ثانیہ اور سدرا 2 ڈونگے اٹھائے اندر داخل ہوئی تھیں۔ اللہ، پھپھو بھی ہیں۔ السلام علیکم پھپھو، دیکھیں تو کیسی کلرفل ڈش تیار ہوئی ہے۔ ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ وعلیکم السلام، ابھی تمہاری یہی ڈش گفتگو کا موضوع تھی، کیا بنایا ہے؟ بنایا بھی ہے یا بگاڑا ہے؟ ہنستا ہوا رافع اندر آیا تھا۔ کھا کر دیکھے بھائی، انگلیاں چبا جائیں گے، ثانیہ فخریہ بولی۔ بشرطے کہ انگلیاں تمہاری ہوئیں۔ وہ فولڈ کی ہوئی آستینیں سیدھی کرنے لگا۔ میری تو جب چبائیے جب ڈش پسند نہ آئے، اطالوی ڈش ہے، اس کا تو نام ہی اتنا مزیدار ہے۔ بھلا کیا نام تھا سدرا؟ کچھ عجیب و غریب سا ہی تھا، خیر چھوڑو، پیڑ مت گنو۔ وہ پیالوں میں کسٹرڈ نما چیز ڈالنے لگی۔ پائن ایپل اس میں، مینگو اس میں، کریم اس میں، بھلا مزیدار کیوں نہ ہو؟ رافع نے چمچ بھر کر منہ میں ڈالا۔ یہ سب چیزیں ویسے ہی مکس کر کے کھاؤ تو مزہ دیں گی، تمہارا کیا کمال اس میں؟ جی ہاں، 2 گھنٹے ہم نے کچن میں بھاڑ جھونکا ہے، وہ جھلائی۔ وہ تو تمہارے بال دیکھ کر ہی لگتا ہے۔ حمزہ برآمد ہوا۔ رافع بھائی، آپ یہاں دعوت شیراز اڑا رہے ہیں، وہاں نافع سمجھ رہا ہے آپ 4 منہ والا پیچکس لینے گئے ہیں۔ ارے یار، میں بھول گیا، ذرا دوڑ کر دے آؤ، آپ اپنا پیالہ مجھے پکڑا دینا۔
میراتھن میں آپ حصہ لے لیں۔ یوں بھی نافع کے بس کی بات نہیں مشین کو صحیح کرنا، وہ صرف آپ کو اسسٹ کرتا ہے۔ ارے چھوڑو میرا پیالہ، یہ مجھے 500 کی قربانی دے کر ملا ہے، اسے چھوڑ کر میں کہیں نہ جاؤں گا۔ اور وہ آپ کا اسسٹنٹ، اسے بھی بلا لو دعوت عطالیہ اڑانے کو۔ اللہ، آپ سارے مل گئے تو ہماری ڈش کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ ثانیہ گھبرائی۔ نکل جائے گا نہیں، نکل چکا۔ نافع اور علی بھی چلے آئے۔ ثانیہ اور سدرہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ جاؤ ثانیہ، وردہ اور نائمہ کو بھی بلا لاؤ، ہاشم کو بھی دیکھو، گھر پر ہو تو اسے بھی بلا لو، سب مل کر کھاؤ۔ عذرا بیگم نے بیٹی سے کہا۔ جی امی۔ اس نے سر ہلایا اور بے بسی سے اٹھ کر چل دی۔ اس نے اپنی سب کتابیں اور نوٹس وغیرہ نکالے ہوئے تھے اور اب بیٹھ کر انہیں تسلی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سب کی درجہ بندی کر کے ترتیب سے رکھنا چاہتی تھی۔ کئی دنوں سے وہ یہ کام کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن ہر مرتبہ سستی آڑے آ جایا کرتی۔ آج اس نے یہ کام کرنے کا تہیہ کر ہی لیا تھا۔ یوں بھی اب وہ سوچتی تھی کہ فارغ اوقات میں زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرے۔ BA کا امتحان اس نے یوں ہی معمولی سی تیاری کے ساتھ دے دیا تھا، لیکن MA وہ پوزیشن کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے مکمل توجہ کے ساتھ پڑھائی کی ضرورت تھی، جو وہ دادی کی اچانک وفات کے بعد سے اب تک نہ کر سکی تھی۔ اس کا ذہن متاثر ہوا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہوئی تھیں، سو اب وہ اطمینان اور تسلی سے بیٹھ کر اسی کمی کو پورا کرنے کا عزم کیے ہوئے تھی۔ دروازہ بجا تو اسے کوفت ہوئی۔ کتنے موڈ کے ساتھ وہ کتابیں لے کر بیٹھی تھی۔ ہر مرتبہ اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ محلے والے اس کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنے کے چکر میں اس کے آرام اور سکون میں بھی مخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس نے اٹھ کر دروازے کی چٹخنی گرائی۔ باہر نفیسہ خالہ کھڑی تھیں۔ آئیں خالہ، اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ ٹھیک ہو بیٹی؟ وہ پیر گھسیٹتی چلی آئیں۔ جی شکر ہے خدا کا۔ پڑھ رہی تھیں؟ انہوں نے حالات کا بغور معائنہ کیا۔ جی، وہ منمنائی۔ جانتی تھی کہ اب خالہ گھنٹہ بھر سے پہلے ٹلنے والی نہ تھیں۔ وہ تو جاتے جاتے دروازے پر ہی آدھا گھنٹہ نپٹا دیا کرتی تھیں۔ کئی مرتبہ خدا حافظ کہتی اور پھر انہیں کوئی نیا خیال چھیڑ جاتا۔ اچھا پڑھو پڑھو، میں تو یوں ہی نگاہ مارنے چلی آئی تھی۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ اکیلی بچی ہو، بار بار دھیان تمہاری طرف جاتا ہے۔ میں تو اپنے سکون سے گئی۔ بھلا بتاؤ، چین کی نیند سو سکتی ہوں؟ دھیان تو تم میں اٹکا رہتا ہے۔ رابعہ مسکرا دی۔ کیوں فکر کرتی ہیں خالہ جان؟ میں نے کتنی مرتبہ سمجھایا ہے آپ کو، میں بالکل اطمینان سے رہتی ہوں، نہ کوئی خوف، نہ ڈر، نہ کھٹکا، نہ اندیشہ۔ آپ سب لوگ میرے آس پاس بستے ہیں، دیوار سے دیوار ملتی ہے، پھر بھی میں ہر وقت دروازے کھڑکیاں بند کر کے رکھتی ہوں۔ کبھی آپ کو دروازہ کھلا ملا؟ وہ تو سب ٹھیک ہے بیٹی، لیکن مجھ سی بوڑھیوں کو تو وسوسے ستاتے ہی ہیں۔ تم ماشاء اللہ جوان ہو، بہادر ہو، تم دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتی ہو، جو معصوم اور شک سے صاف ہوتی ہے۔ ہم بوڑھے لوگوں کو تو وقت یوں بھی شکی مزاج بنا جاتا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ اور پھر تمہیں بھلا زمانے کی کیا پہچان؟ یہاں تو شیطان بھی فرشتے کا بہروپ بدل کر آتا ہے۔ شیطان بن کر آئے تو لوگ لا حول پڑھ کر بھگا نہ دیں۔ ربیہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آج نفیسہ خالہ کی باتوں میں فلسفے کا کچھ زیادہ ہی رنگ ملا ہوا تھا، اور ایسا تب ہی ہوتا تھا جب ان کے پاس کرنے کو کوئی اہم بات ہوتی، ورنہ زیادہ تر تو وہ محلے میں گردش کرتی خبروں پر تبصرے سے گفتگو کا آغاز کیا کرتی تھیں۔ کیا بات ہے خالہ؟ اے لو، بات کیا ہونی ہے؟ کچھ نہیں، بھلا بتاؤ۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیں۔ پریشان ہو گئیں؟ نہیں، پریشانی کی کیا بات ہے خالہ جان؟ آپ جیسے بھلے لوگ میسر ہیں، بھلے مانسوں میں بھی برے لوگ چھپے بیٹھے ہوتے ہیں بیٹی، وہ تذبذب سے بولیں۔ یہ بتلاؤ، تمہارا دور پار کا کوئی عزیز رشتہ دار نہیں جس کے پاس تم یہ تنہائی کے چند دن گزار لو اور دنیا کی بری نظروں سے بھی بچی رہو؟ کوئی تایا، ماما، چچا، پھوپھا کوئی تو ہوگا۔ پتہ نہیں خالہ، وہ اداس ہو گئی۔ دادی جان تو کبھی اس موضوع پر بات ہی نہ کرتی تھیں۔ مجھے تو اب ہوش آیا ہے کہ دنیا میں انسان کے اتنے رشتے ناتے ہوتے ہیں۔ میرے ذہن نے تو حالات و واقعات سے خود بخود ہی یہ اخذ کیا ہوا تھا کہ دادی جان کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نہ کبھی میں نے پوچھا، نہ انہوں نے بتایا۔ دادی کے سامان سے تمہیں ایسا کچھ نہ ملا جو تم اندازہ کرتی اس بات کا؟ کوئی خط، کسی کی کوئی چٹھی؟ ربیہ کے ذہن میں وہ تصاویر اور کاغذات گھوم گئے جو دادی کے صندوق میں پڑے تھے۔ ہاں خالہ جان، کچھ خط وغیرہ پڑے تو ہیں، لیکن میں نے ابھی پڑھے نہیں۔ بھلا بتاؤ۔ انہوں نے اس کی کم عقلی پر ماتھا پیٹا۔ اے ہے بیٹی، ایسی معصومیت بھی انسان کو نفع نہ دے، نقصان ہی دے۔ پڑھ کر دیکھو تو کیا لکھا ہے ان میں۔ اچھا، میں آج دیکھتی ہوں خالہ۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ لیکن بات کیا ہے، آپ بتاتی کیوں نہیں؟ دیکھو بیٹی، بات یہ ہے کہ تمہاری سکینہ بوا کے جو بہنوئی ہیں عرفان شوکت صاحب، ان کی نظر اب تمہارے مکان پر ہے۔ سکینہ کے مکان اور تمہارے مکان کو ملایا جائے تو اچھا بھلا رقبہ بنتا ہے۔
وہ یہاں بڑے پیمانے پر چوڑیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ محلے کی غریب عورتوں کو کم اجرت دے کر زیادہ نفع کمایا جائے۔ اب سکینہ تو اپنا مکان بیچنے پر تیار ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اپنا مکان اونے پونے انہیں بیچ دو تاکہ وہ دونوں مکان ملا کر بڑی جگہ پر تعمیر کر سکیں۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ سکینہ آج میرے پاس آئی تھی۔ اس پر تو بہنوئی کا جادو چل گیا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم بھی مکان بیچنے پر رضامند ہو جاؤ۔ ربیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ لیکن خالہ جان، میں کیوں اپنا گھر بیچوں؟ اور پھر میں جاؤں گی کہاں؟ یہ گھر تو میری پناہ گاہ ہے، میری دادی کی نشانی۔ تبھی تو کہتی ہوں تمہیں کسی عزیز رشتہ دار کے گھر جا کر رہو، یہاں تالا ڈال دو، ورنہ یہ لوگ تمہیں تنگ کریں گے۔ وہ کمبخت پیسے والا آدمی ہے بھی پورا بدمعاش، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ربیہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس طرح کے حالات کا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نام و نشان نہ تھا۔ اور سکینہ بوا، اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ بھی ارے بیٹی، اچھوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ سکینہ کو اس نے الٹے سیدھے خواب دکھلائے ہیں کہ کارخانے کی انچارج بنا دے گا، بعد میں کہیں گھر بنوانے میں بھی مدد دے گا۔ بس وہ آ گئی اس کی باتوں میں۔ اور پھر اس کا تو بہنوئی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی رعایت مروت برتے، لیکن تم سے اس کا کیا واسطہ؟ تمہیں تو وہ موا ٹھگنے کی کوشش کرے گا۔ ربیہ مزید پریشان ہو گئی۔ میں سوچتی ہوں خالہ جان، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ ہرا رنگ اسے پسند تھا، بے حد پسند تھا۔ بقول اس نے جب ایکان کو پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ ہرے رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ یوں بھی وہ زندگی کی روزمرہ کی باتوں میں بھی اپنی پسند کا اظہار کر دیا کرتا تھا۔ کوئی چیز خریدتا اپنی پسند کے رنگ کو ضرور ملحوظ خاطر رکھتا تھا۔ ایکان کی وارڈروب ہرے رنگ کے ملبوسات سے بھری پڑی تھی۔ اس کی جویلری میں زیادہ تر ہرے موتی یا نگ ہوتے۔ ہری چوڑیوں سے ڈبے کے ڈبے اٹے پڑے تھے۔ بچوں کے کپڑوں میں بھی اسی رنگ کا تناسب سب سے زیادہ تھا۔ ایکان کو گلابی رنگ پسند تھا۔ ان کی شادی ہوئی تو عاشر نے بیڈ روم میں گلابی پینٹ کروایا۔ فرنیچر بھی گلابی اور سفید رنگ میں تھا۔ پردے گہرے گلابی تھے، قالین سفید تھا، اس پر مگر پھول گلابی تھے۔ ان کا بیڈ روم بے حد خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج اس بیڈ روم کی ہیئت تبدیل ہو چکی تھی۔ دیواروں پر بہت ہلکا پستئی رنگ ہو چکا تھا۔ فرنیچر تبدیل ہو گیا تھا۔ فریش گرین کلر کا کارپیٹ دیوار تا دیوار اپنی بہار دکھلا رہا تھا، جیسے پیروں تلے سرسبز گھاس ہو۔ پردے مونگیا رنگ کے تھے، جن پر سنہری پتے دھیرے سے اپنی چمک کبھی کبھی دکھاتے تھے۔ سائڈ ٹیبلز پر خوبصورت سنہری میٹ بچھے تھے۔ فینسی لائٹس کی مدھم حسین روشنی میں سنہری اور سبز رنگ ماحول کو بہت پرفسوں اور رومان انگیز بنا رہے تھے۔ اس نے بنظر غائر ہر شے کا جائزہ لیا، پھر مطمئن ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ ایمان اور مومن لاؤنج میں بچھے کارپیٹ پر بیٹھے سلانٹی کے پیکٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ ان تک چلی آئی۔ میرے پیارے پیارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے دونوں کو باہوں میں بھر لیا۔ مما، سلانٹی کھائیں، مومن نے اس کے منہ میں ڈالی۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ 2 دن سے وہ اسی مصروفیت کا شکار تھی۔ پورا گھر بدل ڈالا تھا، ہر شے میں اس کی پسند کا خیال رکھا تھا۔ اپنے لیے بھی وہ ہنگامی بنیادوں پر ایک سبز سوٹ خرید کر لائی تھی، ساتھ میں سفید اور ہرے موتیوں والی خوبصورت چپل بھی لی تھی۔ پارلر سے فیشل بھی کروا لیا تھا، یعنی کہ ہر طرح کی تیاری مکمل تھی۔ بس اب اس کی آمد کا پل پل گننا رہ گیا تھا۔ ماما، مومن نے اسے دھیان سے چونکایا۔ اس نے گہری سوچ سے باہر آ کر بیٹے کی صورت دیکھی۔ پاپا کب آئیں گے؟ وہ بھرپور طریقے سے مسکرا دی۔ کل۔ ہاشم، تیز چلاؤ نا گاڑی، وہ جھلائی تھی۔ ایسا لگتا ہے گدھا گاڑی میں بیٹھی ہوں۔ یہ رافع جو آگے بیٹھا ہے وہ مسکرایا۔ گدھا گاڑی ہی ہے، ویسے گاڑی آپ کھینچ رہے ہیں، اطلاعاً عرض ہے، وہ طنز سے بولا۔ یہ ذرا مختلف قسم کی گاڑی ہے، اس میں گدھا برابر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ رافع نے سیاہ گلاسز کے عقب سے اسے دیکھا۔ تم غالباً میرے ہینڈسم نذرانے سے جل رہے ہو۔ ہینڈسم پیدائشی طور پر ہوتے ہیں، جیسا کہ میں جینس پہن کر کالا چشمہ چڑھا لینے سے کوئی ہینڈسم نہیں بن جاتا۔ ہاشم نے اسے چڑھایا۔ خیر اب یوں تو مت کہو۔ پیچھے بیٹھی ایکان چپ نہ رہ سکی۔ رافع تو خاندان کا سب سے وجیح لڑکا ہے۔ یہ تو آپ زیادتی کر گئیں پھپھو۔ ہاشم خفا ہوا۔ یعنی آپ نے مجھ سے حسین نوجوان کو نمبر 2 کر دیا؟ رافع اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ ہاں، تم بھی گڈ لکنگ ہو، وہ بولی۔ ہیں، مزید زیادتی، جیسے دل رکھ رہی ہوں۔ وہ مزید خفا ہوا۔ جائیں، میں نہیں تیز گاڑی چلاتا، گھنٹہ پر انتظار کرواؤں گا آپ کے صاحب کو۔ اللہ ہاشم، سچ بولنے کی تو سزا نہیں ہوتی، سزا تو جھوٹ بولنے کی ہونی چاہیے۔ کس دور میں جی رہی ہیں ڈیئر پھپھو؟ وہ ہنسا۔
اب تک پرانی اقدار میں زندہ ہیں۔ یہاں تو سچ بولنے والے کے لیے گولی ہے، سر درد کی نہیں بندوق کی۔ بھئی مجھ سے خطرناک باتیں مت کرو، میرا موڈ آج بہت اچھا ہے۔ وہ تو آپ کی تیاری سے ظاہر ہے۔ اس نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ بس نٹ ٹیکے کی کسر ہے۔ ایقان کو ہنسی آ گئی۔ رافع ذرا ایک چپت لگاؤ اس بدتمیز کو۔ رافع نے جھٹ ایک مکہ اس کے بازو پر رسید کیا۔ ارے بدتمیز شخص، وہ بلبلایا۔ ڈیر پھپھو نے چپت کہا تھا، تمہیں چپت اور مکے میں فرق نہیں پتا؟ نہیں، اطمینان سے جواب ملا۔ یہ مکہ اور یہ چپت۔ اس نے گیئر چھوڑ کر اسے دونوں اشیاء سے نوازا۔ رافع نے بلبلا کر اسے دیکھا۔ ایقان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ توبہ توبہ، ایک سے بڑھ کر ایک ماڈل ہے حیات ولا میں۔ آپ تو بہت خوش ہیں حیات ولا سے جا کر۔ رافع ہنسا۔ ہاں خوش تو ہوں۔ اس کے لبوں پر پھر دلفریب مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ وہ باہر گزرتے مناظر دیکھنے لگی۔ ایئرپورٹ کی عمارت دور سے نظر آ رہی تھی۔ کاغذات سامنے پھیلا کر اس نے ان کا بغور جائزہ لیا۔ ان میں کئی خطوط تھے۔ اس نے ایک خط منتخب کیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری امی جان، السلام علیکم۔ ربیہ نے حیرانی سے کاغذ سینے سے لگا لیا۔ امی جان، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خط میری پھپھو کا ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہونے جا رہا تھا کہ اس کے خونی رشتے موجود ہیں۔ کاغذ کو ایک مرتبہ پھر سیدھا کر کے اس نے سطور پر نگاہ دوڑائی۔ لکھا تھا، آپ کا خط ملا اور ایک مرتبہ پھر حالات کا اندازہ ہوا۔ جو واقعات آپ نے تحریر کیے ہیں وہ حالات کی سنگینی کا پتہ دیتے ہیں۔ احمد جہاں زیب سے کہیے کہ دنیا میں ایک حسن ہی سب سے بڑی حقیقت نہیں، حسن 4 دن کا قصہ ہے۔ کاش میں آپ کے پاس ہوتی تو معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتی۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ سانس لینے سے پہلے منور میاں سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ بہرحال آپ کی جانب سے احمد جہاں زیب کو کوئی چھوٹ یا نرمی کا رویہ نہ ملے، اتنا کہہ دیتی ہوں۔ اس کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہے چند روز میں اتر جائے گی۔ آپ خاطر جمع رکھیے۔ تصور اور تمدن نانی اماں کو سلام لکھواتے ہیں۔ ترانہ اور تمنا کو بھی آپ کی جانب سے بہت پیار دیا تھا، ابھی بھی کھیلتی پھر رہی ہیں۔ باقی سب خیریت ہے۔ آپ کی بیٹی بلقیس بانو۔ ربیہ حیرت سے خط کو دیکھتی رہی، تا دیر تکتی رہی۔ احمد جہاں زیب اس کے لیے بے حد پرکشش نام تھا۔ اس خط میں اس کی سمجھ میں آ سکنے والی کوئی بات نہ تھی، پھر بھی وہ خط پڑھنا اسے بے حد اچھا لگا تھا۔ اس میں احمد جہاں زیب کا ذکر تھا۔ اس خط میں احمد جہاں زیب کے وجود کا احساس بند تھا۔ خط پڑھنے سے وہ احساس چند لمحوں کے لیے جی اٹھا تھا، چند لمحوں کے لیے جیسے احمد جہاں زیب جی اٹھا تھا۔ ربیہ احمد جہاں زیب، آج تک وہ محض اپنے نام کے آگے یہ نام لکھتی آئی تھی، اور بس وہ اتنا ہی جانتی تھی کہ نام کے آگے باپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ اسے محض اتنا ہی علم تھا کہ اس کے باپ کا نام احمد جہاں زیب تھا۔ دادی، میرے امی ابو کہاں ہیں؟ ایک ننھی بچی سوال کرتی ہے۔ بہت دور، بہت دور، دادی خواب بن کر جواب دیتی۔ اللہ میاں کے پاس۔ جواب میں ایک سرد آہ۔ سو جاؤ بیٹی، رات ہو چلی ہے۔ وہ اسے تھپکتی۔ ربیہ آنکھیں موند لیتی۔ دادی، میری امی کیسی تھیں؟ ایک قدرے سمجھدار لڑکی سوال کرتی۔ دادی چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو جاتی۔ بتائیں نا، اچھی تھیں، پیاری تھیں، بتائیں نا۔ ربیہ دادی کی آواز میں تنبیہ ہوتی۔ ربیہ یکدم چپ ہو جاتی، پھر وہ یہ سوال کرنا ہی بھول گئی۔ دادی، میرے ابو آپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ کسی ترنگ میں آ کر وہ پوچھ بیٹھتی۔ کام کرتی دادی جان کے ہاتھ رک جاتے۔ ان کے علاوہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ دادی جان کی جانب سے کوئی جواب نہ آتا۔ یکایک اسے احساس ہوتا کہ دادی جان رو رہی ہیں، ان کے چہرے پر خاموش آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر ان سے لپٹ جاتی۔ سوری دادی، اب نہیں پوچھوں گی۔ ایک مہر تھی جو کبھی نہ ٹوٹی، ایک قفل تھا کبھی نہ کھلا، ایک راز تھا اب سو رہا تھا دادی کے ساتھ ان کی قبر میں۔ ربیہ خط کو سینے سے لگا کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ فی الحال وہ احمد جہاں زیب کے چند لمحوں کے لیے جی اٹھنے کے احساس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ یہ لیجیے عاشر بھائی، چٹخارے دار، سوں سوں کرتے ذائقے سے اپنی زبان کو روشناس کرائیں، وہ ذائقے جو آپ بھول چکے ہیں۔ مجھے تو آپ کی مسکراہٹ تک پھیکی پھیکی لگ رہی ہے، حمزہ کہہ رہا تھا۔ عاشر نے ہنستے ہوئے سالن کا ڈونگا تھاما اور سامنے بیٹھی ایقان کو شریر نگاہوں سے دیکھا۔ ذائقے بھولا تو نہیں، ترس ضرور گیا ہوں۔ اس کے لہجے میں بھی شرارت تھی۔ ایقان جذبز ہوئی۔ کن اکھیوں سے اس نے حاضرین محفل کے مشاہدات نوٹ کیے، پھر نظریں بچا کر اسے گھورا۔
اس کی شریر مسکراہٹ شریر تر ہوئی۔ ایقان ہاتھ میں تھاما ہوا نوالا منہ تک لے جانا بھول گئی۔ گہری سیاہ آنکھیں زندگی کے احساس سے جگمگاتی ہوئی، سیاہ مونچھوں تلے مسکراتے گلابی ہونٹ، خاموشی میں بھی بہت کچھ کہتے ہوئے، لوگوں کی پرواہ نہ کرتے گرم جوش احساسات، شدتوں سے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے جذبے، وہ سب کچھ بھول بھال کر اسے دیکھی گئی۔ وہ کھنکارا۔ ایقان چونک اٹھی، چور سی بن کر کھانا کھانے لگی۔ وسیع ہال کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ عاشر کو ایئرپورٹ سے لے کر وہ لوگ سیدھے حیات ولا چلے آئے تھے، جہاں شفیقہ حیات بیگم نے ان کے اعزاز میں دعوت کی تھی۔ اس وقت پورا خاندان دسترخوان پر جمع تھا۔ فاروق، حسن، فردوس بیگم، ان کے تینوں بیٹے ہاشم، حمزہ اور علی، ماہین اور اس کا شوہر تسنیم بھی مدعو تھے۔ اس کا بیٹا حسام عریشہ کی گود میں بیٹھا کھلکھلا رہا تھا۔ سلجوق حسن اور ان کی اہلیہ عذرا بیگم نے دعوت کا اصل اہتمام کیا تھا۔ رافع، نافع، ثانیہ اور سدرہ بھی موجود تھیں۔ رابع بیگم بھی اپنی تینوں بیٹیوں کے ہمراہ صبح سے وہیں تھیں، بلکہ دعوت کا سارا انتظام انہوں نے ہی سنبھالا تھا۔ رائمہ کال سے آئی ہوئی تھی۔ اس کے شوہر افتخار بھی آفس سے سیدھے وہیں آ گئے تھے۔ وردہ اور نائمہ ثانیہ سدرہ کے ہمراہ کھڑی منتظمین کا رول پلے کر رہی تھیں، گویا حیات ولا سے تعلق رکھنے والے سبھی افراد وہاں موجود تھے۔ دسترخوان پر رنگا رنگ ڈشیں لڑکیوں کے بے پناہ شوق کی مرہون منت تھیں۔ سبھی نے مل جل کر سارا کام سر انجام دیا تھا۔ بھائی، ہر چیز اعلیٰ درجے کی بنی ہوئی ہے۔ عاشر نے کھانے کو سراہا، لیکن اس چکن بریانی کا جواب نہیں۔ میرا تو اس سے جی نہیں بھرتا، یہ کسی خاص بندے کی پکائی ہوئی لگتی ہے۔ اس نے منتظمین کی جانب دیکھا۔ پھر آپ نمبر لے گئیں۔ ثانیہ نے وردہ کو گھورا، وہ مسکرانے لگی۔ بھائی، سب نے مل جل کر ہی سارا کام کیا ہے، مجھ اکیلی کا کیا کمال اس میں؟ زیادہ انکساری نہ جتائیں۔ حمزہ نے اسے دیکھا۔ یہ بریانی اپنی زبان آپ کہہ رہی ہے کہ اسے کس نے پکایا ہے؟ وردہ سو نائس آف یو۔ عاشر نے اسے دیکھا۔ وہ شرمندہ شرمندہ سی نظر آنے لگی۔ چکن بروسٹ عریشہ نے بنایا ہے، فردوس بیگم بولی تھیں۔ کھا کر دیکھو عاشر، عریشہ بھی بہت ماہر ہے نت نئے کھانے بنانے میں۔ ماہین کہا مار کر ہنس دی تھی۔ جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی عریشہ کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ چنے کی دال کون سی ہوتی ہے اور ماش کی کون سی۔ ماش کی دال پکاتے تو ناک منہ چڑھا کر کہتی، چنے کی دال کا صرف حلوہ اچھا لگتا ہے، آپ سالن کیوں بنا لیتی ہیں اس کا؟ سب ہی ہنس دیے تھے۔ عریشہ جھینپ گئی۔ ماہین کی نظریں ماں سے ٹکرائیں تو اسے احساس ہوا کہ وہ اسے کڑے تیوروں سے گور رہی ہیں۔ اسے اپنا قصور تو سمجھ میں نہ آ سکا، البتہ کسی غلطی کے سرزد ہو جانے کے احساس سے وہ خفیف سی ہو گئی۔ اختر ماموں نظر نہیں آئے۔ تسنیم کو خیال آیا، کہاں ہوتے ہیں خالہ جان؟ فردوس بیگم خاصی پریشان سی ہو گئیں۔ سبھی لوگ خاموش ہو گئے تھے۔ ہاں، وہ اس غریب کو کس نے پوچھا؟ انہیں ایک ہی جواب سوجا۔ شفیقہ حیات نے بہو کو کڑے تیوروں سے دیکھا ضرور، پھر داماد کی موجودگی کا خیال کر کے خاموش ہو گئیں۔ صدقے جاواں، علی نے آم کی کاشوں سے بڑی ڈشیں آتی دیکھی تو نعرہ بلند کیا، اصل چیز تو اب آئی ہے، آہا آہا، دسترخوان کی رونق، معدے کی ٹھنڈک، کنگ آف فروٹس، اس کا آم مکمل ہونے سے پہلے ہی نائمہ اور ثانیہ اسے منہ چڑھاتی آگے بڑھ گئیں۔ ڈش کو تھامنے کے لیے بڑھا، اس کا ہاتھ بھی ہوا میں لہراتا ہی رہ گیا۔ ناٹ فیئر، اس نے احتجاج کیا۔ یہ لو ڈیئر۔ نافع نے ڈش پکڑ کر اس کی جانب بڑھا دی۔ ہاں، اسے اطمینان ہوا۔ یہ لڑکیاں تو میری خوراک دیکھ دیکھ کر جلتی ہیں، خود ان سے تو چیونٹی جتنا بھی نہیں کھایا جاتا۔ چیونٹی جتنا؟ عاشر نے آنکھیں پھیلائیں۔ چیونٹی جتنا کون کھا سکتا ہے میرے بھائی؟ عام ہوں تو میں چیونٹی جتنا بھی کھا سکتا ہوں۔ وہ مزے سے کاشی اڑانے لگا۔ غضب کی شے بنائی ہے میرے مولا نے، صدقے جاواں۔ باغ کا گوشہ ہو اور ایک بڑا سا سندڑی ہو، اور بندے کو کیا چاہیے؟ اس نے مزید گل افشانی کی۔ جی ہاں، نائمہ جل کر بولی۔ سندڑی ختم بھی ہو جائے تو یہ گٹھلی پر تا دیر ماؤتھ آرگن بجاتے ہیں۔ حاضرین محفل ہنس دیے۔ سبھی جانتے تھے وہ آم کا دیوانہ ہے۔ کھانے کے بعد چائے کافی کا دور چلا۔ جس کسی نے گرمی سے گھبرا کر چائے کافی سے معذرت کی، اسے کولڈ ڈرنک تھما دی گئی۔ ہاں بھائی، کچھ اشعار ہمیں بھی سناؤ، عاشر نے ینگ گروپ سے فرمائش کی۔ ایقان ایسے ایسے من گڑا شعر سناتی ہے تم لوگوں کو کہ میں شدت سے تمہاری محفل میں شرکت کا خواہاں تھا۔ رافع، وہ کیا غزل بنائی تھی؟ عید الفطر کی رات تھی، شب بھر ہوا خرچہ نیرا۔ عاشر بھائی، پوری رات پلک جھپکتے گزر جائے گی آپ کی اگر یہ موضوع چھیڑا آپ نے۔ ہاشم نے کہا، رات؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر چونک کر اس نے رسٹ واچ دیکھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ رات تو کسی کے نام ہے بھائی، وہ بہت دھیرے سے بولا۔ سوائے اس کے کوئی نہ سن سکا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔
सोई हुई ईमान को उसने मोमिन के बराबर लिटाया और झुक कर उसका माथा चूम लिया। कितनी प्यारी हो गई है, छोटी सी थी जब गया था मैं। उसके मुन्ने मुन्ने हाथ पांव याद आते थे तो मेरा दिल उसे प्यार करने के लिए मचल उठता था। अब तो गोल मटोल सी हो गई है और गंदी बच्ची मेरे पास आती भी नहीं। भाई इसे बताओ, मैं इसका पापा हूँ। उसने चेहरा घुमाकर पास बैठी इकान को देखा। वो दिलचस्प निगाहों से उसे बच्चों के पास बैठा देख रही थी। एक हाथ गाल के नीचे रखा हुआ था। आशिर ने उसकी शरबती आंखों में हलकोरे लेती मोहब्बत की मिठास को देखा। लम्हा भर के अंदर उसका मूड तब्दील हो गया। और मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? वो उसके करीब हुआ। वो हंसते हुए कदरे दूर हुई। मेरे हरजाई हो। अच्छा चलो फिर, तुम्हें अपनी वफा का यकीन दिलाते हैं। वो उठ खड़ा हुआ। यूं भी मामलात बर्दाश्त से निकलते जाते हैं, इतनी शताबी किस लिए? वो इसके जारहाना अज़ाइम की भिनक पाकर चुपके से दरवाजे की सिमत हो ली। क्योंकि आज तुम्हारी तस्वीर नहीं, तुम रूबरू हो। वो मज़े से मुड़ा। उसे पीछे खाली कमरा देखकर हंसी आ गई। कबूतर, वो बड़बड़ाया। बच्चों के कमरे से निकलकर उसने देखा वो लाउंज में भी नहीं थी। उसने बैरूनी दरवाज़ा लॉक किया। किचन की लाइट ऑफ थी। लाउंज की ट्यूब लाइट्स ऑफ करके ज़ीरो पावर के बल्ब रोशन किए। फिर अपने बेडरूम की जानिब बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही ताज़ा गुलाबों की महक का भरपूर झांका उसके चेहरे से टकराया। वाह! वो लम्हा भर के लिए साकित ही रह गया। इस्तकबाल का ये अंदाज उसके वहम गुमान में भी ना था। पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों से सजा हुआ था। कमरे का साबका नक्शा कतन तब्दील शुदा था। कलर स्कीम से लेकर फर्नीचर के डिज़ाइन और सीटिंग तक हर शय बदल गई थी। लाइट ग्रीन और डल गोल्डन का हसीन इम्तजाज हर शय में नुमायां था। इस पर सुर्ख गुलाबों की मानी खेज सजावट किसी का भी दिल धड़का सकती थी। वो कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा मुअत्तर फिजाओं से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए ड्रेसिंग टेबल तक आ रुका। वहाँ विशिंग कार्ड सजे हुए थे। उसने एक कार्ड उठाया। लिखा था, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हरजाई की। आशिर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अचानक ही दो बाजू निहायत नरमी से उसके गले से आ लिपटे थे। इसकी पुश्त पर गुदाज वजूद का एहसास महकने लगा था। आशिर ने इसकी कलाई थामी और नरमी से खींचकर उसे अपने मुकाबिल कर लिया। शरबती आंखों में मोहब्बत की जोत जगाए लबों पर हसीन मुस्कान लिए वो उसे शब अव्वल की मानिंद नौखेज़ और हसीन नज़र आई। रोज़ पिंक नाइटी में उसका मरमरी वजूद गज़बनाक हद तक हसीन और ख़तरनाक लग रहा था। वो कुछ देर उसकी आंखों में झांकता रहा। फिर कोई शरीर ख्याल उसके लबों पर मुस्कान बनकर बिखरा। एक कमी रह गई। वो सर हिलाकर तासुफ से बोला, बात कुछ अधूरी है। हाँ। इकान जैसे ख्वाब से चौंकी थी। कमी क्या? उसका चेहरा उतर गया। न जाने उसे किस चीज़ की कमी महसूस हुई थी। बूझूं तो जाने। वो बेड की जानिब बढ़ गया। इकान अपनी जगह पर इस्तादा सोच में गुम हो गई। महकते गुलाबों से सजा हुआ कमरा, बहकते जज्बों से सरशार हसीन बीवी, खामोशी की ज़ुबान बोलती तन्हाई। न जाने उसे किस कमी का ख्याल आया था। अपनी जानिब से तो उसने कोई कमी न छोड़ी थी। सहेली बूझ पहेली। उसने फिर उसे छेड़ा। मुझे नहीं पता। उसने हौले से पैर पटक कर अपनी खफगी का इजहार किया। कितने अरमानों से खुद को सरतपा संवार कर इसके करीब आई थी। वो मोहब्बत का रत्ती बराबर इजहार किए बिना मसनद नशीन हो गया था। इकान ने खफा खफा नज़रों से उसे देखा। अरे भाई इधर तो आओ। मैं नहीं भाई भाई। वो और चिड़ी। कोई सुर का रिश्ता नहीं है पुकारने को? ओह भाई, ये वो वाला भाई नहीं है बरादराना जज्बात वाला, ये दूसरा भाई है। चलो मन भाई, इधर तो आओ। अब खुश? उसे हंसी आ गई। हंसते हुए वो उस तक चली आई। फरमाइए हरजाई। वो इसके करीब बैठी। डर नहीं लगता ऐसे पुकारते हुए? आशिर ने गहरी नज़रों से उसे देखा। उसने मज़ीद से नफ़ी में सर हिलाया। पाबा जंजीर क्या, और उसे छोड़ दिया। हम तो इस तसव्वुर के तहत मज़े से रहते हैं। ओफ़ो, इस कदर बेफिक्री। उसने सराहा। जो अपना हो वो कहीं नहीं जाता और जो चला जाए वो अपना नहीं होता। फ़िक्र से क्या हासिल? इकान ने उसकी स्याह आंखों में झांका। और फिर तुम्हारी आंखें तो स्याह हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली। कहते हैं हरजाइयों की आंखें ब्राउन होती हैं, तुम्हारी आंखें तो ब्राउन हैं। वो भी मुस्कुराया। फिर गलत कहते होंगे, यानी स्याह भी हो सकती हैं, उसने मसनूई फ़िक्रमंदी से कहा। फिर दोनों ही हंसने लगे। कमाल है यार, इस रिसर्च के लिए तुम्हें एक यही रात मिली है। इतना खूबसूरत कमरा सजाया है और बातें कर रही हो हरजाइयों की। जनाब, इकान ने उसे घूरा। इस जुर्म के वारंट आपके नाम निकलने चाहिए। मैंने तो एक कमी का जिक्र किया था, तुम दूसरे चक्रों में पड़ गई। भाई क्या कमी है आखिर? वो चिढ़ गई।
تم مرد بھی نا کبھی مطمئن نہیں ہوتے، کبھی تعریف نہیں کرتے، ہمیشہ عورت کی خامیاں ہی ڈھونڈتے ہو۔ اچھا بتاؤ ذرا کیا کمی ہے؟ عاشر نے اس کا بازو تھام کر اسے قریب کیا۔ شب زفاف کا سا اہتمام کیا ہے، دلہن کی طرح ناخیز لگ رہی ہو، اور عروسی لباس کی جگہ یہ نائٹی۔ بات بند نہیں رہی۔ عروسی لباس؟ اکان حیران ہوئی۔ ہاں، کہاں ہے تمہارا شادی کا ڈریس؟ وہ پہن کر آؤ نا۔ اوہ عاشر! یکا یک ہی اس کی پلکیں جھک گئی، گال سرخ پڑ گئے۔ نہیں بھائی پلیز اکان، وہ پتہ نہیں کہاں رکھا ہے۔ عاشر فرمائش نے اسے کنفیوز کر دیا تھا۔ یاد کر لو۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ وہ اسٹور میں پڑا ہے عاشر، اوپر سلیب پر۔ اتنا بھاری سوٹ کیس ہے۔ ماں بدولت آپ کی مزدوری کریں گے میڈم۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اکان نے بے بس ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں سرخ زرتار لباس اس کے ہاتھ میں تھا۔ جاؤ جلدی سے پہن کر آؤ۔ اکان مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ ایک پیر ہلاتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں تھا جب اکان نے پردہ کھسکا کر سر باہر نکالا۔ عاشر! وہ جیسے کسی مشکل میں تھی۔ وہ چونکا۔ آؤ نا سامنے۔ وہاں چھپ کر کھڑی ہو۔ میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ وہ سخت حیران ہوا تھا۔ تم ہنسو گے۔ کیوں ہنسوں گا میں؟ ویڈنگ ڈریس ہے یا کلاؤن ڈریس؟ میں نہیں آتی، میں خود آتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا اور تیز تیز قدموں سے وہاں تک پہنچ گیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے پردہ ہٹایا تھا۔ اکان سرخ لباس میں شرمندہ کھڑی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی ہنسی نکل گئی تھی۔ فٹنگ والی شرٹ اس نے بڑی کوششوں سے کھینچ تان کر پہن تو لی تھی، لیکن اب عجب ہی عالم تھا۔ یار ایسا لگ رہا ہے کہ چھوٹے سے تھیلے میں 2.5 من کی بوری بند کر دی ہے۔ اس نے تبصرہ بھی کر ڈالا۔ اکان بھی ہنسنے لگی۔ کمرہ ان کی بے ساختہ ہنسی کی پھواروں سے بھیگتا چلا جا رہا تھا۔ تو لائٹ فار بلائنڈ